زندگی کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں والدین کی اپنی ضد ہوتی ہے اور اولاد کی اپنی ضد۔ رضیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ رضیہ کے لیے دو رشتے آئے ہوئے تھے، ایک خادم کا، دوسرا غلام علی کا۔ رشتے دونوں اچھے تھے۔ رضیہ خادم کو پسند کرتی تھی۔ والدین غلام علی کو رشتہ دینا چاہ رہے تھے۔ غلام علی قریبی رشتہ دار تھا۔ رضیہ کے والدین انہیں ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنوں کا رشتہ ٹھکرا کر غیروں کو دے دیا۔ دیہات میں ایسی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ والدین کو رضیہ سے زیادہ دنیا کی فکر تھی۔ رضیہ کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ غلام حسین کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ رضیہ کا ذہن کسی بھی طور غلام حسین کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ غلام حسین ان سب باتوں سے بے خبر اس سے محبت کرتا اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ رضیہ کا موڈ ہر وقت آف رہتا۔ اسے والدین سے بہت گلے شکوے تھے۔ رضیہ کے والدین کی نظر میں وہ ایک ہیرا تھا۔ وہ ان کی ہر وقت عزت کرتا۔ رضیہ اسے لڑتی جھگڑتی، وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ غلام حسین نے اس کے مزاج سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اس بیچارے کو اکثر اپنے کام خود ہی کرنے پڑتے۔ رضیہ کے دل میں ابھی تک خادم کی تصویر تھی۔ خادم نے بھی جیسے شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے والدین نے بھی بڑی زور آزمائی کی، مگر بے سود۔ وہ ابھی تک رضیہ کی تصویر سینے میں سجائے بیٹھا تھا۔ اب تو رضیہ کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ مدثر، وہ اس کے ہر کام میں بھی لاپرواہی برتتی۔ پتہ نہیں وہ بدلہ کس سے لے رہی تھی۔ مدثر کی بھی زیادہ تر ذمہ داری غلام حسین نے اٹھا لی۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہنیں اپنے گھروں میں تھیں۔ رضیہ نہ تو خود سکھ کا سانس لیتی، نہ ہی غلام حسین کو سکون سے رہنے دیتی۔ ہر وقت انتقام کی آگ یا ضد اسے ہر وقت بے چین رکھتی۔ مدثر کے پیچھے مزمل، پھر مہک پیدا ہوئی۔ رضیہ کو نہ وقت بدل سکا، نہ اولاد کی محبت۔ کہتے ہیں کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ایک ایسی ہی خاموشی رضیہ کے اندر تھی۔ ایک شادی میں اس نے جوں ہی خادم کو دیکھا، دیکھتی رہ گئی۔ خادم نے بھی جوں ہی اسے دیکھا، قریب چلا آیا۔ اس وقت رضیہ کا منا عاصم اس کی گود میں تھا۔ شادی کا ماحول تھا، کسی نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ شادی ختم ہوئی، ہر کسی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ خادم کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے رضیہ کو پیغام بھیجا، میں ابھی تک تمہارا منتظر ہوں۔ رضیہ کو پیغام ملتے ہی اس کا سکھ چین ختم ہو گیا، اور ایک دن ایسی ہی شادی کی تقریب سے فائدہ اٹھا کر خادم کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے بچوں تک کا خیال نہ کیا۔ مدثر، مزمل تو پھر بھی کچھ بڑے تھے، لیکن اس نے اپنی معصوم بچی اور منع عاصم کا بھی خیال نہ کیا۔ کہتے ہیں عورت جب ماں بن جائے، اولاد اس کا اندھا عشق ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہاں رضیہ ماں بن کر بھی ممتا سے محروم تھی۔ رضیہ چلی گئی۔ غلام حسین کو بہت صدمہ پہنچا۔ بچوں کو دیکھ کر اسے رونا آ جاتا۔ اپنی ماں کو یاد کر کے روتے۔ رضیہ نے جاتے ہی طلاق کا مقدمہ دائر کر دیا۔ غلام حسین نے بھی دیر نہ کی۔ گندی اگلی جتنی جلدی کاٹی جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ رضیہ خادم کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ اپنے معصوم بچوں تک کو بھول گئی۔ ان کا کیا ہوگا؟ غلام حسین نے جیسے تیسے کر کے بچے پالے۔ وہ جب ماں کو یاد کرتے، غلام حسین کا کلیجہ منہ کو آتا۔ اب اسے رضیہ سے نفرت ہو گئی۔ یہ پہلی عورت تھی جس نے اپنی اولاد پر اپنے عاشق کو ترجیح دی۔ بچے بڑے ہو گئے، کبھی ماں سے نفرت محسوس ہوتی، کبھی ماں کے سینے سے دل لگانے کو جی چاہتا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ خادم سے اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا۔ رضیہ کے بالوں میں چاندی اتر آئی۔ خادم کا اب بیماری کے باعث انتقال ہو گیا۔ رضیہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اب اسے بچے یاد آنے لگے۔ وہ تو ان کا سامنا کرنے کے بھی لائق نہ تھی۔ وہ انہیں اس وقت چھوڑ گئی جب انہیں ماں کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کے گھر ہیلپر کے طور پر نوکری حاصل کر لی۔ غلام حسین نے اسے معاف نہ کیا۔ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ رضیہ کے بچے ماں کے حالات سے واقف تھے، چاہتے تھے ان کی ماں واپس آ جائے۔ سب سے زیادہ ضرورت مہک کو تھی۔ اب وہ جوان ہونے لگی تھی۔ عاصم بھی اب بڑا ہو گیا۔ مدثر، مزمل اپنی ماں کو جا کر لے آئے۔
کہاں دھکے کھاتی پھرو گی۔ رضیہ بہت نادم تھی، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ بچوں نے اسے معاف کر دیا۔ بچے ماں سے گلے لگ کر ایسے سرشار ہوئے جیسے دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آگے ہوں۔ وہ سب مل کر خوش و حرم زندگی گزار رہے ہیں۔ رضیہ کو بس ایک ہی دکھ ہے، وہ غلام حسین سے معافی نہ مانگ سکی۔ پہلے دل و دماغ میں جس جگہ ہادم کی گونج تھی، اب وہی جگہ غلام حسین کے پاس ہے۔ مگر وقت گزرنے کے بعد کاش وہ صحیح وقت پر غلام حسین کی قدر کر لیتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔